وہ برفانی گلیشیئر پر ایک فٹ بال کی طرح اچھلتا ہوا نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ میشیل فلور اپنے شوہر کو سکتے کے عالم میں دیکھ رہی تھی اور ہوش میں آ کر وہ اسے بچانے کے لیے لپکی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ 1986 کا سال تھا جب اٹیلین میشیل فیٹ اپنی بیوی میشیل فلور کے ساتھ K2 سر کرنے نکلا۔ دونوں محبت کے رشتے میں بندھے تھے اور مہم جوئی کے دیوانے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بے شمار مہمات سر انجام دے چکے تھے۔ آپس میں اس قدر مفاہمت تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خوبیوں سے بخوبی واقف تھے۔ جہاں کسی ایک سے کوئی غلطی ہوتی تو دوسرا اسے سنبھال لیتا۔ K2 ان کی نظروں کے سامنے تھا اور اس کی چوٹی بادلوں میں چھپی اپنی پراسراریت کی کہانیاں بیان کر رہی تھی۔ میشیل فلور کو اس لمحے جھرجھری آ گئی اور اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا۔ گھبراؤ نہیں، ہم اسے فتح کریں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میشیل فیٹ نے عزم سے کہا۔ ایبروزی اسپر روٹ کے راستے انہوں نے K2 سر کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ روٹ انتہائی چیلنجنگ اور مشکل ترین تھا۔ یہ 30 جولائی کا دن تھا جب سفر کا آغاز ہوا اور مشکلات سے لڑتے بھیڑتے یہ کپل آگے بڑھتا چلا گیا۔ مشکل چڑھائیوں پر چڑھنے کا دونوں کو ہی تجربہ تھا۔ ویدر قدرے بہتر تھا لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ دونوں نے 3 اگست کو K2 کی چوٹی تک پہنچ کر اپنا گول تو اچیو کر لیا، لیکن واپسی میں اترائی کی مشکلات انہیں ضرور ڈرا رہی تھیں۔ چوٹی سر کرنے کی خوشی بھی تھی اور واپسی کا خوف بھی۔ اترائی ہمیشہ مشکل ترین ہوتی ہے اور کوہ پیما اکثر واپسی کے سفر میں زندگیوں کی بازیاں ہار جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے اور کچھ وقت چوٹی پر گزار کر دونوں نے اترائی کا سفر شروع کر دیا۔ دونوں بہت محتاط تھے۔ میشیل فیٹ اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھ رہا تھا، لیکن افسوس کہ وہ خود کو نہ سنبھال سکا اور اس کے دونوں پیر پھسل گئے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ تیزی سے پھسلتا، گرتا پڑتا، گہرائی میں فٹ بال کے مانند اچھلتا چلا گیا۔ میشیل فلور سکتے اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اسے یکدم ہوش آیا اور شوہر جو اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی بازی ہار رہا تھا اسے بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شوہر کی چیخیں اور آہیں اس کے کانوں میں گھس رہی تھیں۔ میشیل فیٹ 1000 فٹ سے نیچے گہرائی میں پڑا تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ میشیل فلور کی زندگی، اس کا شوہر، اس کا محبوب، اس کی آنکھوں سے دور، شدید تکلیف میں تھا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس اب وقت بہت کم ہے اور جتنا جلد ہو سکے وہ مدد کے لیے روانہ ہو جائے تاکہ اپنے شوہر کو بچایا جا سکے۔ اس نے عجلت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تیز رفتاری سے اترائی کا سفر شروع کر دیا اور گرتی پڑتی قریبی بیس کیمپ تک پہنچ گئی۔ وہاں دیگر کوہ پیماؤں اور ریسکیو ٹیم سے فوری مدد کی درخواست کی اور انہیں حادثے سے آگاہ کر دیا۔ ریسکیو ٹیم تیزی سے اس کے ساتھ جائے حادثہ پر جا پہنچی تاکہ میشیل فیٹ کو بچایا جا سکے، لیکن 4 اگست 1986 کا نہ بھلا دینے والا وہ دن تھا جو میشیل فلور پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس کا پیار کرنے والا شوہر اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے منہ موڑ گیا۔ میشیل فلور کو اس حادثے نے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کئی دن بیس کیمپ میں گزار دیے اور انتہائی صدمے نے اس کی ذہنی کیفیت خراب کر کے رکھ دی۔ کئی دنوں کے بعد فلور کی کیفیت بہتر ہوئی تو وہ غم سے نڈھال محبت کرنے والے شوہر کی یادیں سمیٹ کر اٹلی روانہ ہو گئی۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔